محترم، شواہد الحق کے اندر شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج پر گیا تو مجھے ایک شخص وہاں ملا. اس نے مجھے بتایا کہ مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی. تو میں نے پوچھا کہ ہر انسان کو پیاس لگتی ہے، ہر ذی روح ہے، جو بھی جاندار ہے اس کو پیاس لگتی ہے، لیکن آپ کا معاملہ کیا ہے کہ آپ کو پیاس نہیں لگتی؟ تو اس شخص نے عرض کی، حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا گستاخ تھا. ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، ہر طرف افراتفری ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، بھوک پیاس سے نڈھال ہیں. تو میں نے دیکھا کہ مجھے بھی سخت پیاس لگی ہوئی ہے، اور جب میں یہ دیکھا کہ پانی کہیں سے بھی نہیں مل رہا، تو ایک طرف مجھے لوگ جاتے ہوئے نظر آئے. تو میں بھی ان کے پیچھے چلا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف پانی مل جائے. تو جب میں نے جا کر دیکھا تو آگے ایک مجھے حوض نظر آیا، اور حوض کے 4 کونے تھے اور اس کے اوپر 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے. جب میں قریب گیا اور جا کر دیکھا، ایک کونے کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، دوسرے کونے کے اوپر حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، تیسرے کونے کے اوپر حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں، اور چوتھے کونے کے اوپر مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں. اس نے کہا کہ میں اندر ہی اندر سے خوش ہونے لگا کہ ساری زندگی انہی کا نام لیا ہے، اسی کا ذکر کیا ہے، علی علی کیا ہے، علی تو سامنے بیٹھا ہے، جا کر اسے پانی لے لیتا ہوں. میں سیدھا حضرت علی کے پاس گیا. یہ خواب کا عالم چل رہا تھا. جب حضرت علی کے پاس گیا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میری طرف دیکھا، میرا چہرہ دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا. میں پریشان ہوا کہ ساری زندگی انہی کا نام لیا، اسی کے نام کی محفلیں سجائی، آج انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا ہے. تو میں پریشان ہو گیا. پھر میں صدیق اکبر کے پاس گیا، تو صدیق اکبر نے بھی میری طرف دیکھ کر اپنے چہرہ پھیر لیا. پھر میں حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا. اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی کے پاس گیا کہ میں پیاس سے مر رہا ہوں، پانی دیجئے. تو حضرت عثمان غنی نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا. اب میں پریشان ہو گیا کہ ہر ایک کو پلا رہے ہیں، مجھے نہیں دے رہے، وجہ کیا ہے؟ جب میں نے دیکھا تو ایک طرف حضور نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہیں اور لوگ ارد گرد جمع ہیں. میں بھی دوڑتا ہوا اس طرف گیا اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری زندگی میں نے علی علی کیا ہے، علی کا نام لیا ہے، آج حضرت علی نے بھی مجھ سے چہرہ پھیر لیا، صدیق نے بھی پھیر لیا، حضرت عمر فاروق نے بھی پھیر لیا، عثمان غنی نے بھی چہرہ پھیر لیا، میرا تو اور ہے بھی کوئی نہیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو جب حضرت علی کے پاس گیا تھا تو حضرت علی تجھے کیسے پانی دیتے، کیسے جام دیتے؟ تو ان کے جو یار ہیں ان کا جو گستاخ ہے. تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، ابھی توبہ کر لو کہ آئندہ میں صحابہ کی گستاخی نہیں کروں گا، آئندہ میں صحابہ کے اوپر معاذ اللہ کوئی غلط بات نہیں کروں گا. اس نے ادھر ہی توبہ کر لی. تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مجھے جام پلایا. تو جب مجھے جام پلایا تو میری آنکھ کھل گئی. تو اس وقت کے بعد اے ابو عبداللہ مجھے کبھی پیاس لگی بھی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ جو بندہ صحابہ کا گستاخ ہو جائے پھر وہ دنیا کے اوپر بھی ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. تو سامعین محترم، ہمیں حضور علیہ السلام کے ہر نسبت کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں، چاہے وہ صحابہ میں سے ہوں. جو چیز بھی، جو بندہ بھی، جو چیز حضور سے نسبت رکھے ہمارے سروں کا تاج ہے. ہم تو صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں. تو 22 جمادی